قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار صدق اللہ العظیم۔ خود کو سپر پاور سمجھنے والے حکمرانوں کا ہمیشہ برا انجام ہوا ہے۔ سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے نظام سے بغاوت اور چھیڑ چھاڑ کرنے والے حکمراں تاریخ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ دنیا ہزاروں سال سے قائم ہے، کرۂ ارض نے اس درمیان بے شمار تغیرات اور تبدیلیوں کا سامنا کیا ہے۔ مختلف قوموں نے یہاں جنم لیا ہے، بے شمار کا نام نشان تک مٹ گیا۔ ہر دور میں ہزاروں لوگوں نے حکومت کی ہے، کئی لوگوں نے خود کو اس دنیا کا سب سے بڑا حکمراں سمجھا اور خود کو کائنات کا سب سے بڑا سپر پاور سمجھا، تو پھر انہی کے لوگوں میں ان کا بدترین انجام بھی دیکھا۔ دنیا کی دستیاب تاریخ میں کئی ایک نامور حکمرانوں اور بادشاہوں کی طاقت، دبدبہ اور پھر ان کے بدترین انجام کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی کرۂ ارض پر کبھی نمرود کی حکومت تھی، جسے طاقت و غرور کے نشے میں خود کو خدا سمجھا تھا، لیکن اس کی خدائی لمحوں میں ختم ہو گئی اور دنیا آج تک اس کو اس کے بدترین انجام کے لیے جانتی ہے۔ ایک مچھر سے بھی نجات حاصل نہیں کر پایا اور بدترین انجام کا شکار ہوا۔ اسی دنیا میں کبھی شداد کی بادشاہت تھی، جس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ خدا ہے، وہی سب سے طاقتور ہے، اور پھر دنیا نے اس کا بدترین حشر دیکھا۔ جو خود کو سب سے طاقتور، سب سے سپر پاور سمجھ رہا تھا، کیا کہتے ہیں، اس کا کیا حشر، کیا انجام ہوا۔ اس دنیا میں فرعون، حامان اور قارون کا انجام بھی سبھی کے لیے درس عبرت ہونا چاہیے۔ طاقت، عقل اور دولت کے نشے میں فرعون اور اس کے ساتھیوں نے خود کو خدا اور کائنات کا خالق سمجھ لیا تھا۔ اقتدار کا نشہ سوار ہونے کے بعد رعایا اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہی خدا ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر کے خود کو خدا سمجھ لیا، لیکن پھر اس کا انجام بھی دنیا کے لیے عبرت بن گیا، اور اپنی رعایا اور اپنی تمام فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ اس کی لاش آج بھی دنیا کے میوزیم میں پورے دنیا کے لیے، خاص کر کیا کہتے ہیں حکمرانوں کے لیے درس عبرت ہے، جسے نہ تو زمین نے قبول کیا اور نہ آسمان نے، اور جس نے اسے بتایا کہ تم خدا نہیں ہو، وہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، خدا کی ذات کوئی اور ہے، تم اس کے غلام اور اس کی پرورش اور پرداخت اسی کے گھر میں کیا کہتے ہیں اس دائی کی پرورش اور پرداخت ہوئی، اس کا احساس اس کو نہ ہو سکا۔ تاریخ عالم میں کئی ایسے قوموں کا تذکرہ موجود ہے جس نے بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کے فرستادہ انبیاء علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، تو اس کا انجام بدتر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ دوسری مخلوق کو آباد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سب سے اہم و قابل ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، وحدانیت کا سبق پڑھایا، تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، ان کا مذاق اڑایا، ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ 950 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد قوم کی سرکشی اور بغاوت میں کمی نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے سیلاب کی شکل میں، طوفان کی شکل میں عذاب مسلط کر کے سبھی کو تباہ و برباد کر دیا، اور ایک کشتی کے ذریعے
اپنے منتخب بندوں کو جو اس پر ایمان لائے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم مذاق اڑا رہی تھی کہ ارے نوح، یہاں سمندر کہیں نہیں ہے، دریا نہیں ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ کیا ریت پر اور مٹی میں چلے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ شروع سے لے کر اب تک یہی ہوا ہے کہ جب بھی دنیا کے حکمرانوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے، انسانیت کی تعظیم کے بجائے اس کی تذلیل کی ہے، انسانوں کو غلام بنانا چاہا ہے، اپنی حیثیت اور طاقت بھول کر خود کو خدا سمجھنے کی غلطی کی ہے، قدرت کے نظام میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے اور خود کو سپر پاور جتانا چاہا ہے، تو ان کا انجام بدتر ہوا ہے، وہ طاقت پاش پاش ہو گئی، ایسے حکمراں، ایسی ریاست تباہ برباد ہو گئی، دنیا کے لیے درس عبرت بنی ہے، اور ان کا انجام اس طرح بھیانک ہوا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ 20ویں صدی میں، آج 20ویں صدی میں ہونے والی جدید ترقی اور سائنس کی بے پناہ کامیابی نے انسان کو مغرور بنا دیا تھا۔ بعض حکمرانوں نے خود کو سپر پاور سمجھ کر یہ باور کرنا شروع کر رکھا تھا کہ دنیا میں یہی سب سے طاقتور ہیں، یہی کی خدائی ہے، اس کے اوپر کوئی اور نہیں ہے، وہ جیسے چاہے نظام چلائے گا، وہ تمام آفتوں، مصیبت اور برے حالات سے محفوظ ہے، اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ انسانوں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں سائنس سے بڑھ کر کوئی دماغ نہیں ہے اور ایٹم بم سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، ڈالر کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے میڈیکل کے نظام کے پاس تمام امراض کا علاج ہے۔ اپنی معیشت، اپنی فوج اور اپنے میڈیکل سسٹم اور اپنی طاقت پر اتنا غرور بھروسہ ہو گیا تھا کہ اسی کو سب کچھ سمجھا تھا، اور یہ یقین کامل ہو گیا تھا کہ ان سے اوپر اور ان سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن آج یہ سب سے ایک کورونا وائرس کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں۔ سائنس اب تک یہ معلوم کرنے میں ناکام ہے کہ آخر یہ ہے کیا۔ میڈیکل نظام اس کا دوا بنانے میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ دفاعی ساز و سامان، جنگی اسلحے میں یکتا روزگار ممالک اس کورونا کے سامنے کمزور اور شکست خوردہ ہو چکے ہیں۔ آسمان میں اڑنے والے جہاز ایئرپورٹ پر اپنی بے بسی کے لیے رو رہے ہیں، اور سمندروں کو چیرنے والے جہاز بندرگاہ کے کنارے خاموش کھڑے ہوئے ہیں، سڑکیں سنسان پڑی ہیں، ٹرینیں بند ہیں، پوری دنیا ٹھپ پڑی ہوئی ہے، کہیں کوئی نقل و حرکت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایک وارننگ اور تنبیہ ہے، اپنے اوقات و حیثیت کو بھول جانے والوں کے لیے ایک میسج ہے، خدا کو فراموش کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ اس دنیا کا حقیقی خالق کوئی اور ہے، سپر پاور کوئی اور ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے سامنے ساری طاقتیں ہیچ ہیں، وہی حاکموں کا حاکم اور تمام خالقوں کا خالق ہے، جس نے بھی دنیا میں ظلم و ستم برپا کیا ہے، انسانوں کو قتل عام کیا ہے، مظلوموں، غریبوں، کمزوروں کو ستایا ہے، اس کا انجام بدتر، شرمناک و عبرتناک ہوا ہے۔ آج کی دنیا میں لوگ سپر پاور سمجھ رہے ہیں، خود کو حکمراں سمجھ بیٹھے ہیں، ان کے لیے نمرود، فرعون اور حامان کا بدترین انجام درس عبرت ہے۔ کورونا وائرس یہ ایک سبق اور تنبیہ ہے۔ روئے زمین پر حکومت کرنے والے حکمراں نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہوتے ہیں۔ اصل حکمرانی اور حکومت تو پروردگار عالم کی ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور سلطنت کے حکمراں بھی تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو روئے زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ یہ لفظ پوری تشریح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ اور حکمراں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور ان کے تخلیق کردہ اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے نظام حکومت
اور نظام مملکت کو چلانا ہے۔ عدل و انصاف کو قائم کرنا بنیادی ذمہ داری ہے۔ دنیا کے حکمرانوں نے خود کو حقیقی حکمراں اور سب سے طاقتور سمجھ کر عدل و انصاف کا سبق فراموش کر دیا تھا۔ خالق ارض و سماوات کے قانون کو پس پش ڈال کر ان کی نافرمانی و بغاوت انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اقتدار کے نشے میں مذہب، ذات اور نسل کی بنیاد پر تفریق کرنے لگے تھے۔ انسانیت کے خلاف ظلم پر مبنی ایک نظام مسلط کر دیا تھا اور کچھ جگہوں پر ایک پوری منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ مظلوموں، کمزوروں، غریبوں کو تبعات کرنے کی پوری پلاننگ ہو رہی تھی، اور اس کے پیچھے یہی ذہنیت کار فرما تھی کہ ہم طاقتور ہو چکے ہیں، اب ہمیں اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، دنیا کو کوئی طاقت ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسی سوچ اور غرور و تکبر میں مبتلا حکمراں آج اپنی بے بسی پر رو رہے ہیں۔ ان کے سارے اسباب و وسائل بیکار ثابت ہو چکے ہیں، اور ان کے سامنے یہ پیغام واضح ہو گیا ہے کہ دنیا کا اصل مالک کوئی اور ہے۔ سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے نظام سے بغاوت اور چھیڑ چھاڑ کرنے والی حکمراں تاریخ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ مختلف دور میں ایسے سرکش، ظالم اور جابر حکمرانوں کا انجام انتہائی بدتر ہوا ہے۔ اکثریت کی طاقت کے نشے میں چور قومیں اس طرح تو برباد ہوئی کہ دنیا میں ان کا نام و نشان تک آج باقی نہیں رہ گیا، اور دنیا کے لیے وہ درس عبرت بنے ہیں۔ آج کی صورتحال پوری دنیا کے ساتھ ہندوستان، یہاں کے عوام اور بالخصوص حکمرانوں کے لیے درس عبرت ہے، سیکھنے کا مقام ہے، اور یہ ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اصل سپر پاور اور طاقتور ہے۔ ان کی مخلوق پر جب حد سے زیادہ ظلم ہوتا ہے اور انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے، احکام خداوندی کے ساتھ بغاوت کی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کا انجام بدتر ہوتا ہے اور پوری دنیا کے لیے اسے درس عبرت بنایا جاتا ہے۔ یہ موقع ہے احتساب اور محاسبہ کرنے کا، اپنے اعمال اور طرز عمل کے جائزے کا۔ حکمران عالم اور ارباب اقدار کو اب عہد کر لینا چاہیے کہ حالات نارمل ہونے کے بعد اب وہ ایک طاقت کا بیجا استعمال نہیں کریں گے، غرور و تکبر سے دور رہیں گے، انسانیت کی تذلیل و بے حرمتی نہیں کریں گے، عوام کی خدمت اور ریاست کے فلاح و بہبود کو یقینی بنائیں گے، خدائی نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، اور ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں گے کہ اصل سپر پاور اور اصل حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کی مرضی کے مطابق پوری کائنات کے نظام چلتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب مجھے